بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ سورہ شورى کی یہ آیت نمبر 49 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین اور ان دونوں کے مابین جتنی بھی چیزیں ہیں ساری اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کر رہا ہے جو وہ چاہ رہا اور پیدا کرے گا جو وہ چاہے گا۔ ابھی تم نے وہ چیزیں دیکھی نہیں، لیکن ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ انسان کو طاقت دے کر کے وہ چیزیں پیدا کرے گا۔ 14ویں پارے میں سورہ نحل میں جہاں جانوروں کی سواریوں کا تذکرہ ہے، والخیل گھوڑے گا، والبغال خچر، والحمیر گدھا، لترکبوها جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ یہ حضور کے زمانے کی سواریاں ہیں۔ پھر آگے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہوائی جہاز کو بھی پیدا کرے گا جن پر تم سوار ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہوائی جہاز کا تذکرہ اس وقت ہوتا تو صحابہ حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ ہوائی جہاز کیسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما دے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی چیزوں کو پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں ہو۔ اس انداز سے اللہ نے گفتگو کی۔ یہ چیز ہمارے زمانے میں بھی صادق آ رہی ہے، آگے کس انداز کی ترقی ہوگی ہم نہیں جانتے۔ ابھی یہ زومیٹو والے فوڈ والے ایک دریا سے دوسرے دریا تک سائیکل کی طرح مشین ہے، لیکن وہ پانی پر لے کر چل رہے ہیں اور وہاں تک کھانا پہنچا رہے ہیں۔ سیکنڈ کے اعتبار سے دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، تو قرآن بھی مجمل انداز سے گفتگو کر رہا ہے۔ وہاں وہ چیزیں وقت سے پہلے نہیں بتاتا، کیونکہ وقت سے پہلے اگر چیز بتا دی جاتی تو انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ نابالغ کو نکاح کے فوائد بتاؤ، کچھ فائدہ ہے؟ قبل از وقت یہ چیزیں بتانے سے کچھ فائدہ نہیں، خامخواہ کنفیوژن کا شکار ہو۔ اس لیے قرآن بھی اس انداز سے لوگوں کے ذہنوں کی رعایت کرتے ہوئے بات کرتا ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، انسان جو چاہتا ہے وہ پیدا نہیں کرتا۔ انسان سارے اسباب اپنا لے کے مجھے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہیں کہ یہ نتیجہ بھی نکلنا چاہیے، تو یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ نتیجہ اللہ کے حوالے، سارے اسباب اپنا لو اور اللہ پر بھروسہ کرو، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ پھر اس کے بعد نتیجہ کیسا نکلتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اچھا بھی نتیجہ نکلتا ہے، برا بھی نتیجہ نکلتا ہے، وہ معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑو، اور جو بھی نتیجہ نکلے اس پر راضی رہو۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اندازہ جو اللہ نے لگایا ہے وہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو، ہمارے اعتبار سے برا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے علم کے اعتبار سے وہ برا نہیں ہے۔ کئی قصے اس پر میں سنا چکا ہوں، وقت نہیں ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کے لیے بیٹیاں چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کے لیے بیٹے چاہتا ہے ان کو بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی اولاد دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ بانجھ یعنی اولاد کا سلسلہ ہی جاری نہیں ہو رہا، تو کسی کو بیٹے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو دونوں طرح اور کسی کو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اسی پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ہر انسان یہ دعا کرتا ہے کہ پہلا مجھے بیٹا ہی ملنا، لیکن اللہ نے کلام پاک میں سب سے پہلے کس کا تذکرہ کیا؟ اناسا، مؤنث کا تذکرہ، فیمیل کا تذکرہ پہلے ہے۔ معلوم ہوا بیٹی رحمت کا ذریعہ ہے، اس لیے پہلے بیٹا آ جائے تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ زحمت بن کر آیا ہے، اس پر خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر بیٹی ہے تو ہم دنیا میں ہیں اور ہماری اولاد دنیا میں، اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو یہ ساری رحمتیں ہم کو نہ ملتی۔
ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے، بیٹا پیدا ہوا تو پیڑے تقسیم کرتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہوئی تو جلیبی تقسیم کرتے ہیں۔ اگر نیت یہ ہے کہ جلیبی علامت ہے بیٹی کی پیدا ہونے کی اور پیڑے علامت ہے بیٹے کے پیدا ہونے کا، تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کم ہے اس لیے کم خرچے میں جلیبی سے نمٹا رہے ہیں، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، بلکہ دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ ہونا چاہیے۔ جب قرآن کی یہ تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تو بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر بیٹے سے زیادہ خوشیاں منائی گئی، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ اس میں بھی شریعت میں بھی خوشی میں بھی اعتدال ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے سارے احکامات کو بھول جاؤ اور اتنا اسراف جس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ خوشی منانا ہے، اللہ کی ایک نعمت ملی ہے، سب سے پہلے 2 رکعت شکرانے کی پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے لیے اس کے نیک بننے کی دعائیں کرو، اس کو اپنی آخرت کا سب سے بڑا ذخیرہ بننے کی اللہ کے سامنے دعا کرو، پھر اس خوشی کو لوگوں کے سامنے تقسیم کرو، کوئی میٹھی چیز تقسیم کر کے، لیکن دونوں کے بارے میں برابری ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ چیز ختم ہوگی آہستہ آہستہ۔ بہت سی اور ہمارے سماج کے اندر ہندو وانہ کچھ توہمات آ گئے ہیں۔ زمانے جاہلیت کی بات جو قرآن پیش کر رہا ہے، آگے کی جو سورۃ زخرف آ رہی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان کفاروں کو جب بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اندر سے پڑتے رہتے ہیں، یہ کون سی منحوس اولاد ہمیں مل گئی۔ یہ کن کا حال ہے؟ زمانے جاہلیت کے کفار کا حال ہے۔ آج ان کے اثرات ہمارے سماج میں پائے جا رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں تو اس کو اس گھر کے اندر منحوس سمجھا جا رہا ہے، یا اولاد نہیں ہو رہی ہے تو بھی اس کو منحوس سمجھا جا رہا، صرف اسی بنا پر طلاقیں ہو رہی ہیں۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ تو ہمارے گھر میں خیر لے کر کے نہیں آئی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ابو حمزہ، یہ تاریخ میں بڑا مشہور نام ہے۔ ان کی بیوی ان سے زیادہ ذہین تھی، بہت ساری عورتیں جو مردوں سے زیادہ عقل مند گزری ہیں، ان میں ان کی بیوی کا بھی نام ہے۔ یہ ابو حمزہ نے جس عورت سے نکاح کیا تھا، بیٹیوں پر بیٹیاں ہی جنتی جا رہی ہیں، وہ ایک بھی بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، تو ابو حمزہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے گھر جانا چھوڑ دیا اور ارادہ کر لیا کہ میں اس عورت کو طلاق دے دوں۔ عورت بھی سمجھدار تھی، کئی دنوں تک جب شوہر گھر پر نہیں آئے تو سمجھ گئی کہ شاید یہ میرے سے اس وجہ سے ناراض ہے کہ میں بیٹیوں کو ہی جنم دے رہی ہوں، بیٹا نہیں چاہتی۔ تو اس عورت نے چند اشعار خط کے اندر لکھے اور وہ خط اپنے شوہر کو دیا۔ ان اشعار کا خلاصہ یہ تھا، ہمارے ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر پر نہیں آتے، صرف غصہ اس بات کا ہے کہ میں بیٹیوں کو جنم دے رہی ہوں، بیٹوں کو نہیں جن پا رہی ہوں۔ تو ابو حمزہ کو یاد رہنا چاہیے کہ ان کی مثال کسان کی طرح ہے اور میری مثال کھیتی کی طرح ہے۔ کھیتی میں جو بیج ڈالا جاتا ہے وہی بیج کھیتی اگاتی ہے۔ اگر تم نے بیٹیوں کا بیج ڈالا ہے اور بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو ابو حمزہ قصور تمہارا ہے یا میرا ہے؟ تم ہی بتاؤ۔ کتنا عقل مند والا کلام، لیکن وہ بھی شوہر سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ بالکل عورت کی بات درست ہے، اور بالکل بات درست ہے، اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ تو ابو حمزہ سمجھ گیا اور انہوں نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا اور آ کر کے بیوی کے سامنے معافی مانگی۔ تو اللہ کی طرف سے جو ملے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی والدہ سے زیادہ پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ کتنی منتیں مانی ہیں، یا اللہ مجھے بیٹا دینا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گا، کوئی دنیا کا کام اس سے نہیں لوں گی، میں میری یہ تمنا ہے، آپ پوری کر لیجئے، میں اس میں اخلاص والی ہوں۔ لیکن جب دنیا میں جنم ہوا ہے تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمت ہار کر کے کہا انی وضعتها انثی، یا اللہ میں نے کس کو جنم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ولیس الذکر کالانثی،
بیٹا اپنی حیثیت کے موافق مانگا تھا، بیٹی ہم نے اپنی شان سے دی ہے۔ اس لیے غم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی جو بھی مرضی ہے اس پر ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ تو اس آیات کا یہ خلاصہ ہے۔ آگے سورہ زخرف کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، اگر اللہ کا یہ منشا نہ ہوتا کہ کچھ اس دھرتی پر مسلمان رہیں اور کچھ اس دھرتی پر کافر بھی رہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تمام لوگوں کو اتنی دولت دیتا اور کافروں کو اتنی دولت دیتا کہ ان کی گھروں کی چھتیں، چڑھنے کے لیے سیڑھیاں، گھروں کے دروازے سارے سونے چاندی کے ہوتے۔ لیکن ایمان والوں کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں ان کی یہ رنگینیاں دیکھ کر کے وہ کفر اختیار نہ کر لیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، ورنہ اللہ دنیا میں ہی ان کو جنت دے دیتا۔ وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، ساری چیزیں ان کے پاس سونے چاندی کے ہوتے، لیکن اندیشہ تھا کہ ایمان والے لالچ میں آ کر کے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زندگی کتنی شاندار ہے، وہ مذہب ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے، تو وہ کہیں اللہ کا انکار نہ کر دیتے۔ اس لیے اللہ نے مصلحت کے خاطر کافروں کو بھی اتنی شاندار زندگی نہیں دی، کچھ لوگوں کو دی ہے اللہ نے، اور کچھ لوگ مسلمان سے بھی زیادہ پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے اگر ان کے بارے میں یہ اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ دنیا میں ہی ان کو جنت کے مزے دکھا دیتا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، پھر اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رحمان کی یاد سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو ہم اس کا ساتھی شیطان کو بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے سے بھی آگے بڑھا دیتا ہے اس کو، اور جب جا کر کے کنکر مارتا ہے تو شیطان بھی شرماتا ہے، ارے جب حرم میں نہیں تھا اپنے مقام پر تھا تو 2 قدم مجھ سے آگے تھا، اور آج مجھے شیطان سمجھ کر کے کنکری مار رہا ہے، مجھ سے زیادہ لائق تو ہے کہ تجھ کو پتھر مارے جائے۔ یہ کب؟ جب اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے انسان منہ موڑتا ہے تو اس کا دوست کون بن جاتا ہے؟ شیطان، اور ایسا دوست کہ کل قیامت کے دن براءت ظاہر کر لے گا، فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، اپنی ذات کو ملامت کرو، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا اور پھر ہٹ گیا تھا، کام تم نے اپنی طاقت سے خود کیا تھا۔ اس کے بعد کی جو آیات ہے سورہ زخرف کی، یہ آخری اس کا شان نزول یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ ان یہودیوں سے یہ کہیے اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، اگر تم میں سے کوئی شخص اس قرآن کے اللہ کی طرف ہونے کی حق کی گواہی دے دے، کیا پھر اس کے بعد تم اس قرآن کو اللہ کی طرف سے تسلیم کرو گے؟ گواہی دینے والے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو یہودی اپنا نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے زمانے میں بشارت دے کر کے گئے ہیں، اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک ایسے نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا اور ان پر اللہ کا کلام اترے گا۔ تو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے یہ دونوں بھی ہیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چپکے سے مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا یا رسول اللہ میرے چند سوالات ہیں، اگر آپ ان سوالوں کے جواب دے دیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کا نبی ہی اس کے جواب دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا، اگر آپ نے وہ جوابات دے دیے تو میں سمجھوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو انہوں نے کیا تھا اول ما اشراط الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کون سی ہوگی؟ یہ قیامت کے قریب کی بات ہے کہ جو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی ان میں سب سے بڑی نشانی کون سی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، ایک آگ جو مشرق سے نکلے گی اور لوگ اس سے ڈر کر کے آگے آگے بھاگیں گے اور وہ آگ سب کو مغرب کی طرف جمع کرے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہوگی۔
دوسرا سوال انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما اول طعام یاکلہ اہل الجنہ، سب سے پہلا کھانا کون سا ہوگا جس کو اہل جنت جنت کے اندر کھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول طعام یاکلہ اہل الجنہ فزیادۃ کبیت الحوت، مچھلی کا دل ہوگا جس کو جنتی لوگ جنت کے اندر سب سے پہلا کھانا ان کو دیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کو مچھلی پسند نہیں ہے، لیکن وہ مچھلی دنیا کی نہیں ہوگی بلکہ وہ آخرت کی ہوگی، اور ہر ایک کا مزاج ایسا بنا دیا جائے گا کہ اس کو ہر چیز جنت کی پسند ہوگی۔ کون انکار کرے گا؟ ارے مل جائے یہی غنیمت ہے، اور اللہ کی ذات سے یہی امید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کا دل کھانے کو سب سے پہلے جنتیوں کو دیا جائے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اس بڑی رات میں ہم اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا سب کا سب سے پہلے مرحلے میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اور اپنے دسترخوان پر اللہ ہم سب کی ضیافت نصیب فرمائے۔ تیسرا سوال انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، کبھی لڑکا باپ پر جاتا ہے اور کبھی ماموں پر جاتا ہے، ماموں مطلب والدہ پر جاتا ہے، کیونکہ والدہ بھی تو ماموں کے مشابہ ہوتی ہیں، تو اس کا ریزن کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا پانی اگر سبقت لے جاتا ہے یعنی وہ غالب آ جاتا ہے تو پھر بیٹا ماں کے مشابہ ہوتا ہے، اور مرد کا پانی اگر غالب آ جاتا ہے تو پھر بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا اور کہا یا رسول اللہ اب آپ اپنی قیمتی بات سب سے پہلے مجھے بتائیے۔ سب سے پہلی جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی ہے، اور یہ یہودی کے سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلامتی کو پھیلا دو، سلام کرو نہیں سلامتی ہی پھیلا دو، یعنی چھوٹا بڑا کیا ہر ایک دوسرے کو سلام کر رہا ہے، اور پورے شہر کے اندر سلامتی کا ماحول پھیل گیا، کوئی بیمار آپ کو نہیں ملے گا، کوئی ٹینشن والا آپ کو نہیں ملے گا اگر یہ ماحول پیدا ہو جائے۔ دوسری بات وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسری بات وَصِلُ الْأَرْحَامَ، لوگوں کے ساتھ غم خاری کرو، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، اپنے رشتہ داروں کے اپنے قرابت کے حقوق کو ادا کر، ان کے حقوق کو پہچان کر ان کو ادا کرنے کی فکر کر۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کا نہیں پوچھا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانے کا بھی نہیں پوچھا، میں بیمار تھا تو ایک مرتبہ بھی میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ وہ بندہ تعجب میں پڑ جائے گا کہ باری تعالیٰ آپ تو ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں، نہ کھانے پینے کی آپ کو ضرورت ہے، نہ آپ کسی سے متاثر ہو سکتے ہیں، پھر آپ کو بھوک اور پیاس اور آپ بیمار۔ کہا فلاں میرا بندہ جب بھوکا اور پیاسا تھا تو نے اس کو ایک مرتبہ بھی پانی کا اور کھانے کا نہیں پوچھا، میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تو ایک مرتبہ بھی اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، فون پر بھی تو نے بات نہیں کی، تو اس کو کھانا اور پانی پلاتا اور اس کی عیادت کرتا، میں یہ سمجھتا گویا تو نے مجھے پانی پلایا ہے۔ اور اللہ کی ذات کو پانی پلانے کا شرف کسی کو حاصل ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بس اللہ تو ایسے ٹوٹے ہوئے بندوں کے پاس ہے، ان کی ضیافت، ان کی پیاس کو بجھانا، ان کی بھوک کو مٹانا، ان کو کپڑے پہنانا، یہ گویا اللہ تعالیٰ کو عطا کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتائی۔ چوتھی چیز جو بتائی وہ خاص طور پر ہمیں یاد رکھنے کے قابل ہے، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے اندھیرے میں نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے۔ پورے سال بھر کا ان کا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بڑی راتوں میں ارادہ کرو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رمضان میں تو نے تہجد کی توفیق عطا فرمائی، 11 مہینے تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تو ہم کو اس کی بھی توفیق عطا فرما۔ کتنا سہانا وقت ہوتا ہے، بندہ اکیلا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اخلاص کا کوئی وقت نہیں، ایک کونے میں اندھیرے میں بیٹھ کر بندہ اپنے کمزور ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا کے رو رہا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا، یہ اللہ کی طرف سے بڑی توفیق ہے۔
اس لیے ہم کو ان بڑی راتوں میں اللہ سے یہ سلسلہ بھی مانگنا چاہیے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے ان باتوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. یہ سب سے پہلی حدیث عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے کہہ رہے ہیں، اور یہ اسلام لانے کے بعد پھر اسلام کو ظاہر نہیں کیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، دیکھیے یہودی مجھے بڑا مانتے ہیں، میں پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، آپ ان کو بلائیں اور بلانے کے بعد یہ کہیں کہ اگر تم ہی میں سے کوئی آدمی میرے نبی کی اور قرآن کے حق ہونے کی گواہی دے رہا ہے تو تم کیا کہو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند یہودیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ وہ تو بڑے آدمی ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اچھے آدمی ہیں، اچھے باپ کے بیٹے ہیں، ہمارے بڑے عالم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ایسا نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. یا پردے کے پیچھے سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا. بس کیا تھا، یہ تو ضدی لوگ تھے، یہ تو بہت گندے ہیں، گندے باپ کے بیٹے ہیں، بہت برے ہیں، بہت برے باپ کے بیٹے ہیں، فوراً پھسل گئے. یہ ضدی قوم، اسی کا تذکرہ یہ سورہ احقاف میں ہے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اگر میری حقانیت کی گواہی دے دے، فآمنا، اور وہ ایمان بھی لے آئے، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اس کے باوجود بھی تم تکبر اختیار کرو گے اور اپنی برائی پر اڑے رہو گے، ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ اس ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دے. لیکن انشاءاللہ کل آخری تفسیر کریں گے اور مختصر دعا کریں گے.